شروع کریں بچوں. تقسیم الفعل باعتبار زمانہ. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ عنوان کیا ہے؟ الفعل الماضی، فعل ماضی. الامثلۃ: جرى الکلب، جرا یجری جرین کا معنی ہوتا ہے دوڑنا. جرا یجری جرین. جرا اصل میں کیا تھا؟ جی جرا یجری اصل میں جارا یا یجری تھا. جارا یا میں یا متحرک تھی، اس کا ماکل مفتوح یا کو الف سے بدلا تو کیا ہو گیا؟ جرا. تو یہ صیغہ واحد منکر غائب ہے. اس میں الکلب اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ. وقف الرجل، وقف یقف وقوفا، وقف یقف وقوفا ٹھہرنا. تو وقف الرجل ٹھہرا آدمی. وقف فعل، وقف کیا صیغہ ہے؟ بارد فعل صیغہ واحد منکر غائب، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد. مثالیں واوی ثلاثی فعل ماضی ہے، ماضی معروف کی مثالیں دے رہے ہیں. فعل و فاعل مل کر جملہ فعلیہ. ضاع الکتاب، ضاع اصل میں کیا تھا؟ ضاع یضیع ضیاعا، یضیع ضیاع یضیع. تو ضیاع میں کون سا قانون لگا؟ اور یا متحرک اور حرکت لازمی سے اس کا ماکل مفتوح ہو، اس یا کو الف سے بدل دیتے ہیں. ضیاع سے کیا ہو گیا؟ ضاع، ضائع ہو گئی کتاب. دقت الساعۃ، دقا یدق دقا بجنا. ساعۃ گھنٹی بجی. اور ساعتن گھنٹی کو بھی ساعتن کہہ سکتے ہیں. نیچے لکھا ہوا احدثت حرکت آلاتها صوتها، یعنی وہ جو گھڑی بجی مطلب گھڑی کا الارم بجا. تو دقت، دقت اصل میں کیا تھا؟ دقا یدق اصل میں داقا کا یدق کو. دقت اصل میں داقا کا اعتبار وزن فعالت. دو رف ایک جنس کے دور میں ادغام کیا، پہلے کو ساکن کیا، دقت ہو گیا. پہلے کو ساکن کری نا، دقا یدق کو دقا بجنا. جاءت البنت لڑکی آئی. جاء یجیء مجیئا آنا. اصل میں جا کیا تھا؟ جایا بر وزن فعلا. جی جاءت البنت، جاء یجیء مجیئا. جا اصل میں تھا جایا بر وزن فعلا. سیاہ جاء یجیء مجیئا. جایات، جاءت اصل میں جایات بر وزن فعالت. یا متحرک اس کا ماکل مفتوح یا کو الف سے بدلت کیا ہو گیا؟ جاءت. کیا کریں گے؟ کون سے قانون لگائیں گے؟ جایات میں یا متحرک اس کا ماکل مفتوح یا کو الف سے بدلا تو جاءت. جی
آئی لڑکی، جات فعل البنت فاعل، فعل اور فاعل میں یہ سارے جملوں میں فعل اور فاعل ہے، بس جملہ فعلیہ. بادت الدجاجۃ، باد یبید بیدتن، انڈا دینا. باد یبید بیدتن، اصل میں باد تھا بایاد، یا متحرک ما کو مفتوح ہے تو با یا کو الف سے بدل دیا تو بعد ہو گیا. بادت الدجاجۃ، بادت اصل میں بایدت ہے، ورن فعل سیغہ واحد مؤنث غائب، الدجاجۃ اس کا فاعل. یہ فعل ماضی تھا، فعل و فاعل کا جملہ فعلیہ. البحث، تأمل الكلمات الأولى في الأمثلة السابقة تجدها أفعالا. تأمل يتأمل تأملا، تأمل تمانا کیا ہوگا؟ بار وزن تفعال، صیغہ واحد میں کر مخاطب ہے. تو غور کر. الکلمات الاولی، پہلے کلمات میں، فی الامثلۃ السابقۃ، سابقہ مثالوں میں. تو سابقہ مثالوں میں پہلے کلمات میں غور کر. تجدہا افعالا، تو پائے گا ان کلمات کو افعال، تو ان کو پائے گا فعل. تو تجدہا تو نے پائے گا افعال فعل. لأن كل منها يدل على حصول عمل في زمن خاص، کیونکہ ہر ایک ان میں سے دلالت کرتا ہے کام کے حاصل ہونے پر خاص زمانے میں. کیا کہتے ہیں کہ پچھلی مثالوں میں جو کلمات ہیں ان میں تم پاؤ گے کہ تجدہا، اگر ان میں غور کرو تو انہیں فعل پاؤ گے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کسی کام کے حاصل ہونے پر دلالت کرتا ہے خاص زمانے میں. تو خاص زمانے میں جو کسی فعل کے حاصل ہونے پر دلالت کرے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ فعل ہی. تو وَإِذَا تَدَبَّرْتَ هَذَا الزَّمَنَ فِي كُلٍّ مِّنْهَا تَدَبَّرَ يَتَدَبَّرُ تَدَبُّرًا، جب تو نے غور کیا هذا الزَّمَنَ اس زمانے میں، فی کل منہا ان میں سے ہر ایک میں، ان جملوں میں سے ہر ایک میں زمانے میں غور کیا. وجدتہ زمانا ماضیا، تو نے اسے پایا زمانہ ماضی. یعنی اگر ان کے زمانوں میں غور کرو گے تو تمہیں زمانہ، ایک تو یہ فعل ہے، ان پہلے جو کلمے وہ فعل ہیں، پھر ان کے زمانے میں غور کرو گے تو آپ کو زمانہ ماضی ملے گا. زمانہ ماضی ان میں پایا جاتا ہے. کلمۃ جرا، پس جرا کا کلمہ، فی المثال والی پہلی مثال میں، تدل علی الجری فی الزمن الذی مضى قبل التکلم. پہلی مثال جرا کا لفظ پہلی مثال میں دلالت کرتا ہے چلنے پر، دوڑنے پر، اس زمانے میں جو گزر چکا ہے قبل التکلم، کلام سے پہلے. مضى یمضی، مضین گزرنا ہوتا ہے. لفظ جرا کس پر دلالت کرتا ہے؟ دوڑنے پر، اس زمانے میں دوڑنے پر جو زمانہ بات کرنے سے پہلے گزر چکا ہے. وَكَلِمَةُ وَقَفَ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي، اور وقفہ کا کلمہ دوسری مثال میں دلالت کرتا ہے علی الجری فی الزمن، علی الوقوف کھڑا ہونے پر، فی الزمن الذی مضى قبل التکلم اس زمانے میں جو تکلم سے پہلے گزر چکا ہے، جو بات کرنے سے پہلے گزر چکا ہے، اس زمانے میں کھڑے ہونے پر دلالت کرتا ہے. یعنی یہ سارے فعل جو ہیں گزرے ہوئے زمانے میں جو پہلے وقت گزر چکا ہے اس میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے ان کو فعل ماضی کہتے ہیں. وَهَلُمَّ جَرًّا، اور اسی طرح سے باقی بھی، اسی طرح سے جاری ہے یا اسی طرح سے باقی فعل بھی. وَلِذَا تُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنَ الْكَلِمَاتِ فِعْلًا مَاضِيًا، اسی وجہ سے نام دیا جاتا ہے ہر کلمے کو، من الکلمات ان کلمات میں سے ہر کلمے کو اسی وجہ سے فعل ماضی کا نام دیا جاتا ہے.
ہر کلمے کو فعل ماضی کا نام دیا، اسی وجہ سے نام دیا جاتا ہے ہر کلمے کو کلمات میں سے فعلاً ماضیاً فعل ماضی کا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ کلام سے پہلے گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي مِنْ هَذَا النَّوْعِ، اسی طرح تمام کلمات ہیں جو اس قسم کے ہیں، اس قسم کے تمام کلمات ایسے ہی ہیں، یعنی ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی کہتے ہیں۔ القاعدۃ الفعل الماضی هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضی، فعل ماضی وہ ہر فعل ہوتا ہے، ہر وہ فعل ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے کسی کام کے حاصل ہونے پر گزرے ہوئے زمانے میں۔ زمانہ فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جو کسی کام کے گزرے ہوئے زمانے میں حاصل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کیا کہا ہے؟ فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جو کسی کام کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے حاصل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ الفعل الماضی، الفعل موصوف، الماضی صفت، موصوف اور صفت مل کر مبتدا ہوا، پھر مبتدا کل فعل، کل مضاف، فعل موصوف، ہر فعل ایسا فعل جو دلالت کرتا ہے، کل مضاف، فعل ان کو بنا دے موصوف، یدل، دل یدل دلالت، یدل فعل اس میں وزن الفاعل، صیغہ بعد میں کر غائب ہے، فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد، اس میں ہوا الفاعل، علی حصول عمل، علی حرف جار، حصول عمل، مضاف اور مضاف الیہ مل کر علی حرف جار کا مجرور، فی الزمن الماضی، فی حرف جار، الزمن موصوف، الماضی صفت، موصوف اور صفت مل کر فی کا مجرور، جار و مجرور کو متعلق کریں گے، حصول مصدر کے متعلق کر دیں تو یہ حاصل ہونا، کام کا حاصل ہونا، کب حاصل ہونا؟ زمانہ ماضی میں۔ اس جار مجرور کو حصول مصدر کے متعلق کریں تو زیادہ صحیح ہے، یدل کے متعلق بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا حصول عمل، حصول مصدر کے، حصول مضاف، عمل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر علی کا مجرور، جار مجرور متعلق یدل فعل کے، اس کے اندر وزن فاعل تھا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر فعل موصوف کی صفت، موصوف اور صفت مل کر کل کا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہوا مبتدا کی خبر، یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پچھلے مبتدا الفعل الماضی کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔